السلام علیکم ناظرین، میری دھرتی میری دنیا کے ایک اور پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان امینہ خان۔ ناظرین، میری دھرتی میری دنیا میں عوامی مسائل پر بات کی جا رہی ہے اور آج کل پوری قوم سیلاب کے باعث ہونے والے جانی و مالی نقصان پر غمزدہ ہے۔ کہیں سر چھپانے کا ٹھکانہ چھن گیا ہے تو کہیں گھر کا سائبان سیلابی ریلے کی نظر ہو گیا ہے۔ ہستی بستی آبادیاں سیلابی ریلے کے باعث اجڑ گئی ہیں اور لاکھوں افراد بے سر و سامانی کے عالم میں کسی معجزے کے منتظر دکھائی دیتے ہیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ان بے سر و سامان افراد کا احوال بھی شامل ہے، لیکن سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آج میری دھرتی میری دنیا میں کیا خاص خبریں اور رپورٹس شامل کی گئی ہیں۔ سیلابی ریلا ضلع کنبر شہداد کی تحصیل قبو سعید خان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وسیع پیمانے پر نقل مکانی، گڈو اور سکھر بیراج کے حفاظتی بندوں پر دباؤ برقرار۔ دریائے سندھ میں تیسرے سیلابی ریلے نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ دوسری جانب مظفر گڑھ کے علاقے علی پور کے ریلیف کیمپوں میں متاثرین سیلاب روٹی کو ترسنے لگے۔ کراچی میں آگ اور خون کا کھیل جاری، مزید 10 افراد ٹارگٹ کلنگ کا شکار، 6 بسوں سمیت 11 گاڑیاں بھی جلا دی گئیں۔ اور رمضان مبارک کی آمد کے ساتھ ہی دوسرے شہروں سے آنے والے بھکاریوں کا لاہور پر حملہ۔ ناظرین، میری دھرتی میری دنیا میں پیش کی جانے والی خاص خبروں اور رپورٹس کی ایک جھلک آپ نے ملاحظہ کی۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سندھ میں دریائے سندھ کا سیلابی ریلا نواب شاہ سے ہوتے ہوئے حیدرآباد اور ٹھٹھہ کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ان علاقوں میں سینکڑوں دیہات زیر آب آ گئے ہیں اور ہزاروں افراد محصور ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف جیکب آباد میں تباہی مچانے کے بعد اب پانی ضلع شہزاد کوٹ میں داخل ہو گیا۔ اسی علاقے کے قریب کھیر تھک کینال اور سیف اللہ مکسی کینال میں 2 شگاف پڑنے سے جیکب آباد کی تحصیل گڑھی خیرو مکمل طور پر زیر آب آ گئی اور یہ پانی اب تحصیل قبو سعید خان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ محکمہ آبپاشی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں قبو سعید خان کے علاقے سے آگے سجاول شہر اور میرو خان کے زیر آب آنے کا خدشہ ہے۔ ضلعی انتظامیہ نے 100 سے زیادہ دیہات کو خالی کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ دوسری طرف بلوچستان میں سیلاب نے دوبارہ تباہی مچا دی ہے اور توڑی بند سے 80,000 کیوسک کا ریلا جعفر آباد کے علاقوں سے ہوتا ہوا صحبت پور میں داخل ہو گیا۔ صحبت پور شہر مکمل زیر آب ہے۔ اس نئے ریلے سے ڈیرہ انایار میں پانی کی سطح مزید بلند ہو گئی، جس سے اس علاقے کا ملک بھر سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ جنوبی پنجاب میں سیلاب کے دوسرے ریلے کی تباہ کاریاں اب تک جاری ہیں۔ خان گڑھ میں سیلاب سے مزید 10 دیہات زیر آب آ گئے ہیں اور اس علاقے سے کچھ دور شیرو بند میں شگاف کے باعث جام پور شہر میں داخل ہونے والے سیلابی پانی کو ابھی تک نہیں روکا جا سکا۔ اب ایک نظر سیلاب کی شدت پر۔ دریائے سندھ میں توسا بیراج پر پانی کا بہاؤ 5,65,000 کیوسک ہے اور اس کی سطح میں کمی آ رہی ہے۔ دریائے سندھ پر ہی واقع گڈو اور سکھر بیراج پر پانی کا دباؤ کم، جبکہ کوچڑی بیراج پر بڑھ رہا ہے۔ اس وقت کوچڑی بیراج سے 4,60,000 کیوسک پانی گزر رہا ہے۔ محکمہ آبپاشی کے مطابق 25 اگست کو یہاں پانی 7.5 لاکھ سے 9 لاکھ کیوسک تک پہنچ جائے گا۔ سکھر بیراج سے گزرنے والا یہ ریلا 2-3 دن تک کوچڑی پہنچ جائے گا۔ انیس 1955 میں تعمیر ہونے والا کوچڑی بیراج دریائے سندھ پر قائم آخری بیراج ہے۔ 3,000 فٹ طویل اس بیراج سے 4 نہریں نکلتی ہیں، جس سے زیریں سندھ کا لاکھوں ایکڑ زرعی رقبہ سیراب کیا جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ میں تباہی و بربادی مچانے والے دریائے سندھ کا پہلا سیلابی ریلا اس وقت کوچڑی سے گزر رہا ہے۔ پانی کا بہاؤ 4,60,000 کیوسک ہے اور آئندہ 24 سے 48 گھنٹے کے دوران پانی کا بہاؤ 6 سے 7 لاکھ کیوسک تک پہنچ جائے گا۔ محکمہ آبپاشی کے مطابق 25 اگست کو کوچڑی بیراج پر پانی کا بہاؤ 7.5 لاکھ کیوسک سے 9 لاکھ کیوسک تک پہنچ سکتا ہے۔ کوچڑی بیراج سے پانی کے اخراج کی گنجائش 7 لاکھ کیوسک ہے۔ اگر یہ ریلا 8 لاکھ کیوسک یا اس سے زیادہ ہوا تو حیدرآباد اور ملحقہ علاقے زیر آب آ سکتے ہیں۔
اب حیدرآباد شہر کے محفوظ رہنے کا دار و مدار حفاظتی بندوں اور کوٹڑی پہنچنے والے پانی کے حجم پر ہے، اور شہریوں کی تمام امیدیں حکومت یا کسی سیاسی جماعت کی بجائے کوٹڑی بیراج سے وابستہ ہیں۔ دریا سندھ میں تیسرے سیلابی ریلے نے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ 3,17,000 کیوسک کا سیلابی ریلا اس وقت گلگت بلتستان میں پرتاپ بیراج سے گزر رہا ہے۔ لداخ میں 5 اور 6 اگست کو کلاؤڈ برسٹ کے بعد دریا سندھ میں پیدا ہونے والا 3,70,000 کیوسک پانی کا ریلا اس وقت گلگت بلتستان میں ہے، جو 1 سے 2 روز میں تربیلا پہنچے گا۔ 2 سے 3 روز بعد کالا باغ کے مقام پر سیلابی ریلا 3,80,000 کیوسک ہوگا۔ اس دوران چشمہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 4,00,000 کیوسک سے بڑھ جانے کا امکان ہے۔ بھوک مٹانے کے لیے بچوں کا اس طرح جھپٹنا شاید کسی سے دیکھا نہ جائے، لیکن سیلاب متاثرین کے کیمپوں میں ایسا ہونا عام سی بات ہے۔ یہ مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور کے ہائی اسکول میں کیمپ کے مناظر ہیں، جہاں لگ بھگ 2,000 متاثرین بدترین سیلاب کی خوفناک کہانیاں سناتے نظر آتے ہیں۔ کہیں لے چاہ گندو کہیں لے کانی بے چاہ گندن کہیں آڈیو یہ کمرے ہیں والا دیتے ہیں۔ اساڑی نہ کہ حکومت پرواہ کی تھی نہ کہ سانو پوچھا گئے نہ گچھا گئے نوڑی تھی وہ تو کتوں دے کتوں سے نہیں وے۔ علاقے کے مخیر حضرات سے جو ہو سکتا ہے وہ ان متاثرین کے کھانے کے لیے لاتے ہیں۔ کیمپ میں کھانا دستیاب ہو تو متاثرین کو سحری اور افطاری کے لیے 2 وقت کا کھانا مل جاتا ہے، اگر نہ ہو تو خالی پیٹ ہی روزہ رکھنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ نہ ساری جگہ ہے نہ کوئی گال ہے، بچے اتنا تڑپتے پے، نہ سانو کوئی لنگر کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں رہندے اللہ دے نام کوئی دیمن والا نہیں، جتنا دن اج آو کل آو پرسوں آو ترسوں آو کچھ بھی نہیں دیندے، رو کے کدی کہندے بندے شاہ جاو، نکے نکے بال روندے پے، تساں موقع تے وان تے دیکھ سکدے وے سارا کوئی نہیں بچا، سارا جنازی کا ہاتھ پاتی ودے سے تھوڑی سا کچھ بھی نہیں رہا، کچھ بھی نہیں رہا، سامنے خود پریشان ہے روندے نے پیٹ سارے سجدے بھوکے تے۔ اسکول میں بنائے گئے اس کیمپ کے ہر کمرے میں 20 سے زائد افراد رہنے پر مجبور ہیں، اور جنہیں جگہ نہیں ملتی ان بیچاروں نے کھلے آسمان تلے بینچوں کو ہی بستر بنا رکھا ہے۔ سیلاب کے پانی نے ہنستے بستے لوگوں کو کھلے آسمان اور ایک بند کمرے میں رہنے پر مجبور کر دیا ہے۔ مصیبت کی ایک ایک گھڑی یہ متاثرین اس دن کے انتظار میں گزار رہے ہیں جب سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے اور جہاں زندگی ایک بار پھر مسکرائے گی۔ کیمرہ مین ممتاز کھوکر کے ساتھ ثناء اللہ خان، دنیا نیوز، علی پور، ضلع مظفر گڑھ۔ شہر قائد میں 2 اگست کو MKM کے رکن سندھ اسمبلی رضا حیدر کے قتل کے بعد شروع ہونے والا موت کا خونی رقص چند دن کے وقفے کے بعد پھر شروع ہو جاتا ہے۔ روشنیوں کا شہر نامعلوم قاتلوں کے نرغے میں ہے۔ ہر 5-6 گھنٹے کے بعد ایک لاش گر رہی ہے۔ در و دیوار بے گناہوں کے لہو میں نہا رہے ہیں۔ شہر کی سڑکوں پر دہشت کا راج ہے۔ جمعرات کے روز پھر بنے کئی افراد ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ۔ عوامی نیشنل پارٹی کے کارکن عبداللہ یوسف زئی اور ان کے دوست سلیم اختر ایئرپورٹ کارگو ٹرمینل کے قریب نامعلوم افراد کی فائرنگ سے جاں بحق ہو گئے۔ لاشیں جناح اسپتال پہنچائی گئیں تو مشتعل افراد نے شدید ہنگامہ آرائی اور فائرنگ شروع کر دی۔ اس کے بعد حسب روایت گلی کوچوں، بازاروں اور سڑکوں پر ہوائی فائرنگ، ہنگامہ آرائی اور گھیراؤ جلاؤ شروع ہو گیا۔ بنارس چوک پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص ہلاک جبکہ 3 زخمی ہو گئے۔ ابوالحسن اصفہانی روڈ پر نامعلوم شخص بے رحم قاتلوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ اورنگی کا علاقہ علی گڑھ کالونی کافی دیر فائرنگ سے گونجتا رہا۔ خوفزدہ شہری گھروں میں چھپ گئے، دکاندار کاروبار بند کر کے بھاگ اٹھے۔ ملیر، کورنگی، لانڈھی، ماڑی پور اور ابوالحسن اصفہانی روڈ پر بھی گولیاں چلیں اور موت کے خوف نے تمام کاروبار بند کرا دیے۔ جیکسن تھانے کے قریب منی بس اور گاڑی، ابوالحسن اصفہانی روڈ پر موٹر سائیکل اور پرانی سبزی منڈی کے قریب کار جلا دی گئی۔ عوامی نیشنل پارٹی سندھ کے صدر شاہی سید نے پارٹی کارکن کے قتل پر 3 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا ہے۔
रमजान मुबारक में मुल्क के दूसरे शहरों से बड़ी तादाद में भिखारी लाहौर पहुंच रहे हैं। ये भिखारी आम लोगों के लिए तो वबाले जान हैं ही, लेकिन इनकी आमद से मुकामी भिखारी भी परेशान हैं और वो इन बिन बुलाए मेहमानों को अपने रोजगार पर हमला तस्वर कर रहे हैं। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ 10-20 ਕੋ 150 ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜਾਈਏ। 1200 ਲਾਹੌਰ ਚ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਰਾ ਫਕੀਰ ਬਾਹਰ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। दूसरी जानब बाहर से आने वाले भिखारियों का कहना है कि छोटे शहरों में भीख ना होने के बराबर है। लाहौर से होने वाली कमाई और छोटे शहरों से मिलने वाली भीख में जमीन आसमान का फर्क है। लाहौर ते इत्थे ज्यादा खैरात मिल गई तां करके दी इत्थे आया। रमजान मुबारक में हर मुसलमान की कोशिश होती है कि वो रोजे की सादत के साथ ज्यादा से ज्यादा नेकियां कमाए। इस जज्बे से ये भिखारी खूब फायदा उठाते हैं। बड़े शहरों में वो लोग जो हैं वो फुकरा को ज्यादा देते हैं, खैरात करते हैं, सदका करते हैं, इसलिए वो बड़े शहरों का रुख करते हैं। भाई एक रूटीन बन गई है इनकी ना, जो मांगते जो फकीर मांगते हैं ना, ये जो असल जिनका हक बनता है ना, ये उनका हक भी छीनते हैं। भिखारियों की लाहौर शहर में फैली हुई फौज जफर मौज के बायस ये अंदाजा करना मुश्किल है कि इसमें हकदार कौन है और पेशावर भिखारी कौन है। कैमरामैन इमरान शेख के साथ लियाकत अंसारी, दुनिया न्यूज, लाहौर। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन प्रोग्राम में अभी बाकी है। कराची के इलाके कायदाबाद में तेज रफ्तारी के बायस ऑयल टैंकर उलटने से 40,000 लीटर तेल बह गया।